الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں درس مثنوی درس نمبر 18 پیش کیا جا رہا ہے۔ درس نمبر 15، 16، 17 میں ہم نے کنیز اور بادشاہ کے واقعے کو سنا تھا، اسی کی کڑی چل رہی ہے، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے، بادشاہ کو راستے میں کنیز دکھتی ہے، وہ اس پر فریفتہ ہوتا ہے، وہ اس کو خرید کر اپنے محل لے کر آتا ہے، لیکن کنیز زرنگار کے عشق میں مبتلا ہے، زرنگار یعنی سنار کے عشق میں مبتلا ہے، اور جیسے ہی وہ محل آتی ہے تو بیمار ہو جاتی ہے۔ بادشاہ حکماء کو بلاتا ہے، حکماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اب وہ جو دوائیں دیتے جاتے ہیں اس کے کھانے سے بجائے کنیز صحتیاب ہونے کے اور مریض ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ جب دنیاوی اسباب کو ختم ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، اسے اونگ آتی ہے اور وہ اپنے اس خواب میں ایک مرد بزرگ کو دیکھتا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک مردان غیب تیرے پاس آئے گا جو ہماری طرف سے ہوگا، جس کی دوا سے تجھے شفا حاصل ہوگی۔ اب بادشاہ اسی انتظار میں، جب وقت وہ دن آ گیا جس دن آنے کا وعدہ تھا، اسی انتظار میں اپنے محل کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو اجمال کی طور پر یہ واقعہ پیش کر دیا، اب اس کے آگے واقعہ سنایا جائے گا۔ اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر جو لنک دیا گیا ہے اس لنک پر آپ کلک کریں اور یہ تمام تر واقعات آپ اس لنک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ آج درس نمبر 18 کا پہلا شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ چوں رسیداں وعدگا وہ روز شد، آفتاب از شرق اختر سوز شد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب وعدے کا وقت آ گیا اور دن چڑھ گیا، سورج نے مشرق سے نکل کر تاروں کو ماند کر دیا، آفتاب شرق اختر سوز شد، ماند کر دیا۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بود اندر منظر شاہ منتظر، تاب بیند آنچ بن منہ دند سر۔ فرماتے ہیں مولانا بادشاہ محل کی کھڑکی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ جو بھید اس پر ظاہر ہوا ہے،
جس بھید کا وہ انتظار کر رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس بھید کو دیکھ لے، وہ ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دید شخص سے کاملی پرمایئی آفتابی درمیان سایئی۔ اتنے میں بادشاہ نے ایک کامل شخص کو دیکھا، دید شخص کامل پرمایئی، جو باہنر تھا، جو اندھیروں میں سورج تھا، جو شخص فنا فی اللہ تھا، جو اپنے باطن کے سائے میں چلا رہا تھا، یعنی وہ اپنے باطن کے سائے میں، باطنی بصیرت کے سائے میں چلا رہا تھا۔ اس کے بعد مولانا نووم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، می رسید از دور مانند ہلال، نیست بود و ہست بر شکل خیال۔ فرماتے ہیں وہ دور سے ہلال کی طرح چلا رہا تھا۔ ہلال کے متعلق آپ تو جانتے ہیں، ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں، کبھی وہ دکھتا ہے، کبھی اوجل ہو جاتا ہے۔ مولانا نے ہلال کا لفظ استعمال کیا، آگے اس کی وضاحت ہوگی آپ کو۔ وہ خیال کی طرح کبھی نظر آ جاتا اور کبھی غائب ہو جاتا۔ نیست بود و ہست بر شکل خیال، کبھی نیست ہو جاتا، کبھی ہست ہو جاتا، کبھی نظر آ جاتا، کبھی نظروں سے غائب ہو جاتا۔ اس شعر میں دو اصطلاحات، نیست بود و ہست بر شکل خیال، دو اصطلاحات نیست اور ہست استعمال کیا گیا ہے۔ نیست دراصل مقام فنا فی اللہ ہے، جہاں پہ بندہ فنا ہو جاتا ہے، اور ہست دراصل مقام بقا باللہ ہے، یعنی وہ شخص، وہ مرد کامل اپنی ذات کے اعتبار سے نیست تھا، فنا فی اللہ تھا، اور بقائے حق کے ساتھ ہست بھی تھا۔ اور یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بندہ جب تک نیست کی راہ کو مکمل نہ کر لے وہ ہست کے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک وہ نیست کی راہ کو مکمل نہ کر لے وہ ہست کے لطف کو نہیں اٹھا سکتا۔ ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے دے کر سمجھاؤں، لا الہ الا اللہ، ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ، لا نہیں، کوئی نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں لا میں ہر چیز کی نفی ہو گئی، کل کائنات کی نفی ہو گئی، لا میں سارے موجودات کی نفی ہو گئی، کوئی چیز ہے ہی نہیں، خود میری ذات بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے الا اللہ۔ جب نیست کی منزل سے گزرے گا، جب ساری چیزوں کو ابس جانے گا، ساری چیزوں کو ہیچ جانے گا، ساری چیزوں کو فنا کر دے گا، ساری چیزوں کو ختم کر دے گا، اس کی آنکھوں سے سارے پردے اڑ جائیں گے۔ جب نیست کی منزل پر وہ قائم ہو جائے، ہست کے اسے جلوے حاصل ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی اپنا چہرہ پھیرو گے اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں، نیست وش باشد خیالاً در جہاں، تو جہان بر خیال بی رواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مولانا فرماتے ہیں جہان میں خیال بھی ایک بے بود معدوم حیثیت رکھتا ہے، تو دنیا کو بھی خیال کی طرح چلتی پھرتی چیز سمجھ۔ جس طرح خیال معدوم ہے اسی طرح اس دنیا کو سمجھ لے کہ دنیا جس طرح چلتی پھرتی چیز ہے، خیال بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اب مولانا یہاں دنیا کو خیال سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ میر درد کہتے ہیں، کیا خوب کہتے ہیں میر درد، مد جا ترو تازگی پہ اس کی، عالم تو خیال کا چمن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب خیال کی ہی اور وضاحتیں ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں برخیال صلح شان و جنگ شان، وز خیال فخر شان و ننگ شان۔ فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگوں کی صلح و جنگ خیال ہی پر ہوتی ہے۔ برخیال صلح شان و جنگ شاہ، لوگوں کی جنگ یا صلح خیال پر ہی ہوتی ہے، اور خیال ہی انہیں فخر یا ندامت پر ابھارتا ہے۔ وز خیال فخر و شام و ننگ شاں، آدمی کو خیال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے شے خیال میں آتی ہے پھر اس پر عمل آوری ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے ہنر کامل ہونے کا خیال پیدا ہو گیا، میں بہت باکمال ہوں، اب جب خیال پیدا ہو گیا، اپنے باکمال ہونے کا احساس پیدا ہو گیا تو اس کے اندر فخر پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، اور جب کمزوری کا خیال پیدا ہو گیا تو اب اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو گئی، ندامت پیدا ہو گئی، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو گیا۔ تو پہلے خیال آیا، خیال نے آدمی کے اندر تکبر یا ندامت کو پیدا کر دیا، پہلے خیال آیا۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے بزرگوں نے کہا خیال کی تربیت ضروری ہے، گمان کی تربیت ضروری ہے، جیسا کہ آپ کے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا مومن کا گمان بہتر ہوتا ہے، مومن کا گمان فلٹر ہوتا ہے، وہ فلٹر کر کر اپنے دل تک بات کو پہنچاتا ہے۔ اگر دل میں تکبر آ رہا ہے، دل میں انا آ رہا ہے، دل میں کسی کے متعلق حسد آ رہا ہے تو گمان کو مومن پاک کر لیتا ہے، گمان بھی نہیں لے جاتا ہے، گمان پر بھی جو ہے پابندی لگائی جاتی ہے۔ اب خیال ہے کیا؟ اب خیال کے متعلق یہ تو عام لوگوں کے خیال ہے، یہ تو عام لوگوں کے خیال ہیں، جو اگر اچھائی کا خیال آ جائے تکبر پیدا ہو جائے، ہنرمندی کا خیال آ جائے تکبر پیدا ہو جائے، یہ عام لوگوں کے خیال ہیں۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے خیال کی بات کرتے ہیں کہ اولیاء کے خیال کیا ہیں، یہ تو عوام کے خیال ہیں۔ اب اللہ والوں کے خیال کیسے ہیں؟ اللہ والوں اب سنا تو مولانا روم بادشاہ اور باندی کا واقعہ سنا رہے ہیں، مگر سناتے سناتے راستے میں کیسی کیسی باتیں کھولتے جا رہے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب آپ فرماتے ہیں اولیاء کے خیال کے بارے میں ملاحظہ ہو، خیالا تے کے دامے اولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان خیالا تے کے دامے اولیاء، عکس مہرو یان بستا نے خدا، فرماتے ہیں مگر وہ خیالات اولیاء جال ہیں، اولیاء اللہ کے خیال جال کے مانند ہیں، جو خدا کے باغ کے حسینوں کا عکس ہیں، یعنی اولیاء اللہ اپنے خیالات کے ذریعے وہ پرواز کرتے ہیں اور معرفت الہی کے موتیوں کو حاصل کرتے ہیں۔
خیالات ڈالتے ہیں اور معرفت الہی کے موتیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اوپر کے دو اشعار میں ہم نے خیال کو کہا تھا کہ خیال سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، خیال سے ندامت پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ والوں کو نہ تکبر کی خواہش ہے، نہ ندامت کا کوئی معاملہ ہے، نہ اپنے اندر کوئی ندامت کا کوئی معاملہ ہے، دنیاوی ندامت، اخروی ندامت تو ان کے یہاں رہتی ہے، دنیاوی ندامت کا کوئی معاملہ ہے۔ اب وہ بہت ساری عبادت بھی کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اب ہمیں دنیاوی ندامتیں رہتی ہیں کہ بھئی میری عزت ہو، میری تکریم ہو، لوگ مجھے چاہیں، مجھ سے محبت کریں، میرا ادب کریں، احترام کریں۔ اولیاء اللہ کی ذات تو اس سے بالاتر ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں خیال کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنے معبود کی رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ جال کی طرح پھینکتے ہیں۔ عکس مہرویان بستان خداست فرماتے ہیں اوپر کے دو اشعار میں خیال کی بے بنیاد اور ناچیز ہونے کا ذکر تھا، اس شعر میں اولیاء کے خیالات کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اب خیال ہے کیا؟ مراقبہ اور مکاشفہ۔ مراقبہ اور مکاشفہ یہ بھی دراصل ایک خیال ہی کی قسم ہے۔ اب پہلے کشف ہوگا، کشف میں معاملہ یہ ہوگا، پہلے کشف القبور کھلے گا، پھر کشف القلوب کھلے گا، پھر کشف الغیوب کھلے گا، پھر اس کے بعد بندہ جب اور سیر حاصل کرے گا تو مراقبات کی منزلیں اس پر کھلیں گی۔ جب مراقبات کی منزلوں سے اور آگے بڑھے گا، مشاہدات کی منزلوں میں آئے گا۔ اب چونکہ یہ ٹی وی پر، یہ چینل پر باتیں بتانے کا موقع نہیں ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ آپ سے یہ بھی عرض کروں گا ناظرین کرام، اگر کوئی آپ کے قریب میں اللہ والا ہو تو اس اللہ والے کو تھام لیا جائے، اس اللہ والے کو تھام لیا جائے۔ سننے سنانے والے تو بہت ملیں گے، مجھ جیسے نکمے آپ کو بہت سے ملیں گے جو سننے سنانے والے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو تھام لیا جائے، ایسے اللہ والوں کو تھام لیا جائے جو ان منازل سے بندے خدا کو راستہ طے کرا سکے۔ اب میں نے دیکھا، یہ بات میرے دیکھنے میں آئی، ہم نے دیکھی ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کشف کی چھوٹی سی منزل پا لیا، وہ اسی پر قائم ہو گیا، بولے یہی سب منزل ہے، یہی میری انتہا ہے۔ حاضرین محترم، تصوف کا سفر ایک ایسا سفر ہے جو بندے کے قبر میں جانے تک ختم نہیں ہو سکتا۔ بندے کے قبر میں جانے تک ختم نہیں ہو سکتا۔ علم اور اس کی لذت کا نام معرفت، علم کی لذت کا نام معرفت۔ آسان جملوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کہا گیا طالب علم جھولے سے لے کے ڈولے تک ہے علم حاصل کرنے والا۔ اب علم میں معرفت حاصل کرنے والا تو لذت علم لیتا رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کشف کی جو بات ہے، کشف جو کیا جاتا ہے، اب کوئی چھوٹے چھوٹے مقامات پر جا کر رک گیا اور اللہ والا جو ہوا وہ آگے نکلتا گیا، آگے نکلتا گیا، آگے نکلتا گیا۔ دراصل کیا ہے یہ خیال ہے، یہ خیال ہے۔ اب یہ خیال جتنا یقین کی منزل میں آتا رہے گا اتنا پختہ ہوگا۔ پہلے خیال پہنچے گا، بعد میں جب پختگی حاصل ہو جائے گی تو خیال والا بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ اب فرمایا گیا اس میں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا عکس مہرویان بستان خداست۔ دراصل کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، خدا کے باغ کے حسینوں کا عکس حاصل کیا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے۔ فرمایا گیا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ کی ذات بھی جمیل، صفات بھی جمیل، اللہ کی ہر بات جمیل۔ تو یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کے جمال کے عکس کو حاصل کرتے ہیں، اور جب یہ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے اندر کے جو لطائف قلبی، لطائف روحانی ہے، لطائف قلبی و لطائف روحانی ہیں، انہیں لذت حاصل ہوتی ہے، یہ مقامات کو طے کرتے جاتے ہیں۔ بات جب نکل گئی ہے تو کچھ آپ سے بھی میں کہتا ہوا چلوں، معاملہ ہوتا یہ ہے کہ حاضرین محترم، یہ باطن کو صاف کرنا، خیالات کو صاف کرنے کے لیے، خیالات صاف آنے کے لیے باطن بھی صاف ہو، ہمارا باطن بھی صاف ہو،
اب یہ باطن کیسے صاف ہوگا؟ ابتدائی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مبتدیوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے ذکر کو اپنی سانسوں پہ باندھ لو، ذکر پاس الانفاس، اپنے ذکر پر اللہ کے ذکر کو باندھ لو۔ اب اس کے متعلق دو قول ہیں، ایک کہتے ہیں کہ اللہ کہہ کر کھینچ، نابی تک لے جا، ہو کہہ کر چھوڑ، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ کر چھوڑ، ہو کہہ کر کھینچ۔ دو اقوال ملتے ہیں صوفیاء کرام کے درمیان بھی، ایک کہتے ہیں اللہ کہہ کر کھینچو، ہو کر کے چھوڑو، اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اللہ کہہ کر چھوڑو پہلے، ہو کہہ کر کھینچو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کوئی الگ الگ باتیں نہیں ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی مبتدی ہو اسے چاہیے، کیونکہ اندر ہمارے تصور کر لے، کدورت ہے، انا ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، میں اس ذکر خدا کے ذریعے، اللہ کے ذریعے باہر چھوڑ رہا ہوں، اور ہو کے ذریعے میں اندر نور لے رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ مبتدی کو چاہیے پہلے یہ ذکر اول کیا کرے، جب یہ ذکر اول جاری ہوگا تو پھر اس کے بعد ذکر دوم کرے، پھر جب ذکر دوم جاری ہوگا تو پھر انشاءاللہ کلمہ طیبہ کا ذکر سانسوں پر جاری ہو، جب یہ جاری ہوگا تو پھر یہ منازل کشف میں آئے گا، مراقبات میں آئے گا، اور تصوف سننے سنانے کی چیز کا نام نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کا نام ہے۔ لذت سننے سنانے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس شعر کے بعد، خیال راک شد در خواب دید، در رخ مہ ماہ می آمد پدید۔ چنانچہ بادشاہ نے جو خیالات خواب میں دیکھے تھے وہ مہمان کے چہرے میں بخوبی نمایاں تھے، وہ مہمان آ چکا۔ اب وہ ہوتا کیا ہے؟ مولانا روم آگے فرماتے ہیں، نور حق ظاہر بود در ولی، نیک بی باشی اگر رہے لے دلی۔ فرماتے ہیں ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہو تو اچھی طرح دیکھ لے، اللہ کے ولی میں نور حق ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ابھی میں نے حدیث آپ کو یہ بات بھی سنائی، اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت خوبصورت لوگوں کو ملتی ہے، یا کوئی بڑے نسب یا بڑے حسب سے وابستہ ہے تو وہ خوبصورت رہتا ہے۔ خوبصورتی کا معنی مفہوم ہم نے سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ عرض کرتا چلوں کہ خوبصورتی نہ رنگ کا نام ہے، خوبصورتی نہ روپ کا نام ہے، نہ خوبصورتی رنگت کا نام ہے، نہ فیس کٹ کا نام ہے، نہ نقش و نگار کا نام ہے۔ خوبصورتی کے متعلق علماء نے بڑی آسان بات کہہ دی، وہ یہ کہ اٹریکشن کا نام خوبصورتی ہے اور جمال ہے۔ اب جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ولایت عطا فرماتا ہے، اس کے اندر وہ نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا نور ظاہر ہو جاتا ہے تو اس پہ اٹریکشن، وہ کسی بھی کلر کا ہوگا، گورا ہوگا، کالا ہوگا، موٹی ناک والا ہوگا، کسی بھی چہرے کا ہوگا، رنگ و روپ کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اٹریکشن عطا فرما دیتا ہے۔ جب مخلوق اسے دیکھتی ہے تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نور حق ظاہر ہے، اللہ کا نور ظاہر ہے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ولی حق چو پیدا شد ز دور، از سراپا یش ہمیمی
ریخت نور، جب وہ ولی یہ حق دور سے ظاہر ہوا اس کے سراپا سے نور برس رہا تھا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ اب اس کے بعد اور آگے فرمایا جا رہا ہے، شہ بجائے حاجی باندر پیش رفت، پیش آمہ مان غیب خیش رفت۔ بادشاہ بجائے دربانوں کے، بجائے حاجیبان کے، وہ خود آگے بڑھا اور اپنے اس مہمان غیبی کا استقبال کرنے لگا، خوش آمدید کہنے لگا، کیونکہ اس کے چہرے سے یعنی جو جو آثار بادشاہ نے خواب میں دیکھے تھے اس مردان غیب کے، وہ سارے اس میں عیاں تھے، نمودار تھے۔ جیسے ہی اس کو دیکھا، اب آپ دیکھیے بادشاہ ایک زمانے سے باندی کی محبت میں تڑپ رہا ہے، حکما سے علاج کروا رہا ہے، دن و رات جو ہے پریشان کن گزر رہے ہیں۔ ہم نے شعر میں اس سے پہلے بھی پڑھا کہ بادشاہ تھا لیکن معاملہ یہ ہو گیا، فقیروں کی کیفیت ہو گئی، پریشان حال ہے کہ باندی کوئی صحت یاب کیسے ہوگی۔ لیکن اب جیسے ہی بادشاہ نے خواب میں مردان غیب کو دیکھا، خود بادشاہ بن کے بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، اب وہ انتظار میں تھا، مردان غیب آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے بادشاہ آگے نکل پڑا۔ اب ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں، مولانا فرما رہے ہیں، ضیف غیبی راچوں استقبال کر، چون شکر گو ای کے پیوست او بور۔ فرماتے مولانا اپنے جب غیبی مہمان کا استقبال کیا، گویا شکر وہ دونوں شکر اور گلاب کی طرح گھل مل گئے، یعنی گلقند جس طرح بن جاتا ہے، ایک دوسرے میں وہ لوگ زم ہو گئے، یعنی شکر میں گلاب کی بو آتی ہے اور گلاب میں شکر کا لطف آتا ہے۔ اب دونوں کی کیفیت کو مولانا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کے لب تشنہ وادی گر چواب، وہاں یکی مخ مورو آدی گر شراب۔ مولانا فرماتے ہیں ان میں کا ایک یکے لبے تشنا و دیگر چواب، ان میں کا ایک پیاسے کی طرح تھا اور دوسرا پانی تھا، یعنی بادشاہ پیاسے کی طرح تھا اور یہ پانی کی طرح سیراب کرنے والا تھا، پیاس بجھانے والا تھا، مردان غیب تھا۔ اب ایک میں کا مست تھا تو دوسرا جو ہے شراب کے مثل مست کرنے والا تھا، شراب کے مثل تھا، ایک میں کا مست تھا، مخمور تھا، تو دوسرا جو اللہ کا ولی تھا، مردان غیب تھا، وہ شراب کے مثل اسے مست کرنے والا تھا۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہر دو بحری آشنا آموختہ، ہر دو جاں بے دوخ تن بر دوختہ۔ فرماتے ہیں دونوں کے دونوں دریائے معرفت سے آشنا تھے، گویا دونوں جانیں بلا سی ہوئی، بغیر سیے ہوئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں جانیں سلی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے مسئلہ ایسا محبت کا رہا، ایک دوسرے میں گھل مل گئے، ایک پانی معلوم ہوتا تھا تو ایک پیاسا معلوم ہوتا تھا، ایک مست معلوم ہوتا تھا تو ایک شراب کی طرح مست کرنے والا معلوم ہوتا تھا۔ دونوں کے دونوں دریائے معرفت کے تیراک تھے، دونوں کے دونوں دریائے معرفت کے تیراک تھے، یہ بھی خدا شناس تھا، یہ بھی خدا شناس تھا۔ اب دونوں کی جب ملی آپس میں بات تو معلوم یہ ہوا کہ ہمراز کا، جیسا کہ مولانا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمراز کا ملنا خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کو اپنا راز کہہ سکیں۔
ہوتا یہ ہے کہ جو باطنی حالات ہوتے ہیں ہرکس و ناقص سے بیان نہیں کیے جاتے، خلوت کی باتیں خلوت ہی میں کی جاتی ہیں، جلوت میں بیان نہیں کی جاتی۔ تو اب بادشاہ کو جب مل گیا، ہمراز مل گیا، دریائے معرفت کا ایک تیراک مل گیا، بادشاہ کو بڑا مزہ آ گیا۔ اب بادشاہ نے کیا کہا، دیکھیے آپ کیا کہتا ہے بادشاہ، گفت معشوقم تو بودستینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، گفت معشوقم تو بودستینا، لیک کارز کار خیزد در جہاں۔ بادشاہ بولا، بادشاہ نے کہا گفت معشوقم، بادشاہ بولا میرا معشوق تو ہی ہے۔ اس مردان غیب سے مخاطب ہو کر کہا میرا معشوق تو ہی ہے، تو ہی تھا، تو ہی ہے، نہ کہ وہ باندھی۔ لیکن دنیا میں ایک کام سے دوسرا کام نکلتا ہے، ایک چیز ذریعہ بنتی ہے دوسری چیز کا۔ اب اگر وہ باندھی پر میرا دل نہ آتا، وہ باندھی بیمار نہ پڑتی، حکمہ عاجز نہ آتے، تو میں بھی مسجد نہ جاتا، خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری نہ کرتا۔ اگر گریہ و زاری کرنا نہ کرتا تو وہ مرد بزرگ نہ ملتا، وہ مرد بزرگ خواب میں آ کر آپ کا پتہ نہ دیتا، اور آپ کا پتہ نہ دیتا تو آپ کی تشریف آوری نہ ہوتی۔ یہ سارے کام اس لیے ہوئے کہ وہ میرا معشوق تو باندھی نہیں ہے، میرے معشوق تو آپ ہے۔ آپ کے آنے سے باندھی کو تو شفا مل جائے گی، وہ تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی قدموں کے برکت سے وہ درست ہو جائے گی، مگر میرا معشوق، میرا مدعا، میری منزل یہ عشق مجازی نہیں ہے، عشق حقیقی ہے۔ اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب بادشاہ کہتا ہے اے مرا تو مصطفیٰ من چون عمر، از برائے خدمتت بندم کمر۔ فرماتے ہیں مولانا روم کہ کہنے لگے کہ تو میرے لیے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی طرح ہے، اور میں تیرے لیے مثل عمر کے ہوں، یعنی ہمارا ساتھ جیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر خادم کی حیثیت سے ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا کرتے، میں بھی تیرے ساتھ ویسے ہی رہوں گا۔ تو میری رہبری فرما، تو مجھے راستہ دکھا، میں تیری اطاعت کروں گا، اور میں تیرے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہوں گا۔ اب بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ یہ تو واقعہ جب شروع کیا گیا تھا تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے واقعہ ہوا تھا، پھر حضور یہاں پہ حضور کا نام آ گیا، حضرت عمر کا نام آ گیا، تو ناظرین کرام یہ جان لے کہ یہ مثنوی مولانا روم ہے، مولانا روم حضور کے امتی ہیں۔ اب یہ جو شعر کہہ رہے ہیں، جب سے مولانا روم ہی کہہ رہے ہیں واقعے میں، یہ اب اپنی رائے کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ دونوں میں جو رابطہ تھا اس طریقے کا تھا کہ مردان غیب کی اطاعت یہ کرنے والا تھا، وہ مردان غیب کی اطاعت بادشاہ کرنے والا تھا، اور کہا کہ میں بالکل آپ کا خادم ہو گیا ہوں۔ الحاصل یہ کہ تو خطب ہے اور میں تیرا تابعدار ہوں، تو خطب وقت ہے، میں تیرا تابعدار ہوں، تو جو کہے گا میں مانوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ مصطفیٰ جو استعمال کیا گیا ہے، یہاں پہ جو مصطفیٰ استعمال کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ صوفیاء کرام نے یہ بھی بتلائی کہ جو وقت کا خطب ہوتا ہے اس کا قلب حضور کے، اس کا قدم حضور کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور اس کا قلب حضور کے قلب سے فیضان پاتا ہے۔ تو دراصل یہاں پہ مصطفیٰ بول کر کہنا مقصد یہ تھا کہ یہ بندہ خطب تھا، اور حضرت عمر کا نام اس لیے لیا گیا کہ یہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ وزیر کی طرح تھا، وہ خطب کے وزیر کی طرح تھا۔ تو ناظرین کرام
الحمدللہ آج یہ فصل بھی ختم ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جب مرد غیب جب اس کا علاج کرے گا، آنے والی نشست میں یعنی درس نمبر 19 میں ہم یہ جانیں گے کہ علاج کیسا ہوا، اس کا علاج کیسے کیا گیا، کیسا علاج ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں ہم ضرور جانیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو درس نمبر 19 میں اللہ عز و جل نے چاہا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا جو کچھ کہا گیا ہے کہے سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے سانسوں پر تیرے ذکر کو جاری فرما دے، تیرے ذکر پر ہمارے قلب کو جاری فرما دے، تیرے ذکر پر ہماری روحوں کو جاری فرما دے۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں صحت یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزی سے لگا دے۔ یا الہ العالمین جتنے بھی ویورز یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا راست طور پر مجھے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، مولا ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا سنا جو کچھ بھی کیا ہے مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔